امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس سے گفتگو کی گئی۔ فون پر گفتگو میں کہا کہ آپ لوگوں کو وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلین ڈورنبوس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے لکھا کہ فیلڈ مارشل سے صدر ٹرمپ کا اشارہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف تھا۔ کیٹلین ڈورنبوس سے گفتگو میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا کہ بہت فینٹاسٹک ہیں، لہٰذا زیادہ امکان ہے کہ ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا سارے معاملے میں کوئی کردار ہی نہیں۔ اس سے پہلے خبر گرم تھی کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان میں موجود ایرانی حکام نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایران کی ترجیح بھی پاکستان ہی ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیے کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صدارت میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات شروع ہو گئے۔ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات میں لبنان اور اسرائیل کے سفیر مذاکرات میں اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے سینئر حکام کے درمیان 40 برسوں میں ہونے والا پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ اسرائیل کا زور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے پر ہے۔ لبنان کا کہنا ہے کہ وسیع مذاکرات سے پہلے لبنان مکمل فائر بندی چاہتا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا لبنان سے انخلا بھی لبنان کے مطالبات میں شامل ہے۔ دوسری طرف لبنان پر اسرائیل کے حملے اب بھی جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 35 افراد مارے گئے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے، جبکہ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ چین نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی مزید بڑھا دے گا۔ یہ اقدام جنگ بندی کو کمزور کرے گا اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات بہتر بنا سکتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کے الزامات کو بنیاد بنا کر چین پر ٹیرف میں اضافہ کیا تو بیجنگ جوابی اقدامات کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے کہ خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوران اسلام آباد میں موجود ایرانی وفد کی تصویر بھی جاری کر دی۔ مذاکرات گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ختم ہوئے تھے۔
پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں پہلا مشترکہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 4 ملکی فریم ورک کے قیام کے لیے مشاورت اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور ہم آہنگ مواقف کو سراہا۔ ملاقات میں خطے اور عالمی امور پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے 4 ملکی تعاون کی تجویز دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اینٹونیو گوتریس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کی یہ پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکہ یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں امریکہ اور ایرانی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ میزبانی میں جمعے کو ویڈیو کانفرنس کا اعلان۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق اس اہم آبی گزرگاہ میں دفاعی اور کثیر الجہتی مشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ممالک کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے صدر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے، غلط فہمیاں دور کرنے اور تناؤ کو بڑھاوا دینے سے گریز کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو جس قدر جلد ممکن ہو بغیر کسی ٹیکس اور پابندی کے کھول دیا جائے۔ قطر کی امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کے کردار کی حمایت۔ قطر کی شمولیت سے انکار کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نئے ثالث کی ضرورت نہیں۔ قطر ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکہ اور برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطے جاری ہیں۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اسپینش وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی قانون کا احترام کرنے پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین ایک اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا یورپ اور اسپین کے مفاد میں ہے۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے UAE کے ولی عہد شیخ خالد محمد بن زید ال نہیان نے ملاقات کی۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز بھی پیش کی۔ چینی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ اور جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون میں واپس جانے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نتیجہ خیز ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ نائب صدر JD وینس کو دستخط نہیں کرنے دیں گے اور وہ خود دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات میں وزیر اعظم نے عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ وزراء نے خلیج کے بحران کے حل کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق عالمی سطح پر سخت حالات کے باوجود ملک میں بجلی کی پیداوار مستحکم ہے۔ حکومت کو پیک آورز میں کھپت میں اضافے کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک اور ہیسکو میں پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ مہنگے ایندھن پر انحصار سے بجلی کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے 3-4 برسوں میں پاکستان سے تقریباً 100 ارب روپے باہر گئے۔ پیسہ باہر کیسے گیا اس پر بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ دبئی یا باہر پڑے ہوئے سارے پیسے واپس لے آئیں، روشن اکاؤنٹ کے تحت باہر پڑا ہوا 20 یا 30% پیسہ واپس لے آئیں، بجٹ سے پہلے 10 ارب ہی واپس لے آئیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں 6 سے 7 بڑے اہم گروپوں کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ کو بھی کہا ہے کہ وہ منی چینجر سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں 5-7 بڑے ہوٹلوں کی ڈیمانڈ ہے، تاجر سرمایہ کاری کریں، مرگلہ کے ساتھ جگہ ہے، ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اس میں بزنس مینوں اور اوورسیز کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر خود انہیں بھی سی ڈی اے میں کام ہوگا تو 10 لاکھ دیں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ سی ڈی اے کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 180 دن کی مہلت دینے کا خیبر پختونخوا حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ صوبائی حکومت نے بلدیاتی انتخابات سے قبل نئی قانون سازی، موسمی اور انتظامی چیلنج اور امن و امان کے پیش نظر وقت مانگا تھا۔ کمیشن نے واضح کیا کہ حلقہ بندیوں کے لیے صوبائی حکومت کی مشاورت لازمی نہیں، موسم اور سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر عمل میں تاخیر قابل قبول نہیں۔ صوبائی حکومت کا موقف غیر تسلی بخش ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے جو کردار ادا کیا اسے سراہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اس جنگ سے پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی صلح پسندی ہے کہ دوسروں کی صلح کرائیں اور آپس میں لڑیں۔ اگر آپ دنیا میں سیز فائر کراتے ہیں تو اپنوں میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ امید ہے حکومت کے ساتھ 1-1.5 ماہ تک بات چیت کا سلسلہ چل پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے فی الوقت کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عالمی استحکام کے لیے داخلی استحکام بھی ضروری ہے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے حاصل پیش رفت پر بریفنگ دی، اپنے سعودی عرب اور ترکیہ کے آنے والے دوروں سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام ریاستی اداروں کی کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان نے ایک ذمہ دار اور کلیدی ریاست کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم کی خریداری فوراً شروع کرنے کی ہدایت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، 2 سال میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ دوسری جانب ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں 6 سال کی بچی پر سوتیلی والدہ کا تشدد، بچی جان سے چلی گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون شوہر کے ہمراہ بچی کو اسپتال لے کر آئی۔ متضاد بیانات پر میاں بیوی کو حراست میں لیا گیا۔ بچی پر تشدد کروانے میں اس کا والد بھی ملوث نکلا۔ بچی کی والدہ کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے سکھر سے شکارپور تک پیپلز بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائیبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کا بھی فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز بس سروس سکھر سے شکارپور روڈ پر رواں ہفتے شروع کر دی جائے گی۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں مرحلہ وار بس سروس شروع کی جائے گی۔ حیدرآباد میں خواتین کو پنک سکوٹیز دینے کی تقریبات جلد منعقد کی جائیں گی۔ اس ماہ کے آخر تک ای وی ٹیکسی سے متعلق ضابطے کی کارروائی پوری کر لی جائے گی۔
پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کا نازک جنگ بندی کے ذریعے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ فریقین کے درمیان براہ راست اعتماد نہ ہونے کے باوجود اسلام آباد کو مذاکرات کے لیے منتخب کرنا ایک اہم پیش رفت ہے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں شہری رحمان نے کہا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تسلسل کے ساتھ بات چیت اور لچکدار حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ مذاکرات کا عمل وقت طلب ہوتا ہے اور کسی ایک نشست میں پائیدار حل ممکن نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے بہترین سفارتکاری کی۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر چین اور روس اپنا کردار ادا کریں۔ سعودی عرب نے جنگ میں تحمل کا مظاہرہ کیا جو قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات۔ گورنر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور علاقائی امن کی جاری کوششوں پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ گورننس، معاشی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ قوم کی حمایت سے افواج پاکستان دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر فلائی پاسٹ کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ہونے والے G24 اجلاس میں شرکت۔ وزیر خزانہ کا عالمی معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ کہا مشرق وسطی کشیدگی عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی جھٹکا ہے۔ توانائی اور مالیاتی نظام پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ عالمی استحکام کے لیے امن اور بحری راستوں کا تحفظ ناگزیر ہے۔ IMF پروگرام میں لچک کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا اجلاس میں ترقی اور روزگار کے اہداف کو ترجیح دینے پر زور۔ کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قوانین پر دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نئے قواعد فوری نافذ العمل کیے جائیں گے۔ قوانین کے مطابق کسی بھی ملک نے بین الاقوامی حدود سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین یا اس کے شہریوں اور اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چینی حکومت کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کا اختیار حاصل ہوگا۔ ان قواعد کے تحت چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق لاوروف چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے جس میں 2 طرفہ تعاون، روابط کے فروغ اور عالمی امور پر مشاورت، مشترکہ حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ اور اماراتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں خلیج کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران پر حملے سے پیدا بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ میناب اسکول پر حملے میں شہید ہونے والے معصوم بچیوں کی یاد میں ایران کے دارالحکومت تہران میں تجریس اسکوائر میں شہید بچیوں کی تصاویر لگا دی گئیں۔ تصاویر لگا کر متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ میناب میں بچیوں کے اسکول پر امریکی حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب الدین نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا کہ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں، لیکن یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ کے نتیجے میں خام تیل کی روسی برآمدات کئی گنا بڑھ گئیں۔ روس نے فروری کے 9.7 ارب ڈالرز کے مقابلے میں مارچ میں 19 ارب ڈالرز کمائی کی۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق مارچ میں روسی خام تیل کی برآمدات 3,20,000 بیرل یومیہ سے بڑھ کر 71 لاکھ بیرل یومیہ تک جا پہنچیں۔ اسی دوران خام تیل اور اس کی مصنوعات مہنگی ہو گئیں جس کی وجہ سے روس کو توقع سے زیادہ آمدنی ہوئی۔
سینیٹر برنی سینڈرز کی اسرائیل کو $500 ملین مالیت کے اسلحے کی فراہمی روکنے کی کوشش. کہا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کے لیے رواں ہفتے ووٹنگ کرائیں گے. اسرائیل کی مزید حمایت قبول نہیں. امریکی ٹیکس دہندگان نتنیاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں. غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے. ٹرمپ نے ایک بار پھر پوپ لیو کو ہدف تنقید بنا ڈالا. اطالوی وزیر اعظم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. ٹرمپ نے کہا کہ پوپ لیو کو ایران کے ایٹمی خطرے کا کوئی علم نہیں. پوپ کو جنگوں پر بات نہیں کرنی چاہیے. پوپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی پر بھی تنقید کی. ٹرمپ نے کہا کہ میرے تبصرے نہیں، جارجیا میلونی خود ناقابل قبول ہیں، کیونکہ میلونی کو فکر نہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں یا نہ ہوں. میلونی کو یہ بھی فکر نہیں کہ ایران کو اگر موقع ملے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو تباہ کر دے گا. ٹرمپ ماضی میں اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی تعریف کرتے رہے ہیں. آبنائے ہرمز کا کنگ کون؟ امریکہ اور ایران کے درمیان سمندروں کی ناکہ بندی کی جنگ سوشل میڈیا پر بھی گرم. ٹرمپ منچلوں کی ٹرولنگ کے نشانے پر. ایرانی سفارت خانے بھی میمز گیم میں پیش. نمبر فلم پائرٹس آف دی کیریبین کا پیروڈی پوسٹر پائرٹس آف دی ہرمز جاری کر دیا گیا. ایک اور میم میں امریکی صدر کو بلاکٹ سانگ گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. نوا اوکافور کے 2 گول. انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائیٹڈ نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 2-1 سے ہرا دیا. ٹیبل پر آرسنل 70 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر. مانچسٹر سٹی کی دوسری اور مانچسٹر یونائیٹڈ کی تیسری پوزیشن. پریمیئر لیگ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں. جیو ٹی وی سے نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ختم ہونے کو ہے. آنے والی آخری قسط میں قانون کس طرح یاسین کا محاسبہ کرے گا؟ کیا انصاف کا حصول پاکیزہ اور فراز کی زندگی کو گلزار بنائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ایک اور پاکیزہ کی آخری قسط بدھ کی رات 8 بجے صرف جیو پر. کوچیلا دنیا کے سب سے بڑے میوزک اور آرٹس فیسٹیولز میں سے ایک. کوچیلا میں اس بار سب سے زیادہ چرچا جسٹن بیبر کا رہا، جنہوں نے مبینہ طور پر $10 ملین کمائے. کلپس سکرول کرتے ہوئے اپنے پرانے گانوں کے ساتھ سنگ الانگ کیا. دوسری جانب سبرینا کارپینٹر ہالی ووڈ سٹائل گلیمر اور سٹنٹس کے ساتھ سٹیج پر چھا گئیں. ایونٹ میں کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو کی موجودگی نے اسے مزید ہائی پروفائل بنا دیا.